یہ کہانی ایک جادوگر کی ہے جس نے ایک بچے کی جادو کے ذریعے مدد کی۔ آئیے کہانی سنتے ہیں۔ اصل نام تو ذوالفقار تھا، مگر ماں باپ اسے زلفی ہی پکارتے تھے، بلکہ اسکول میں بھی ذوالفقار زلفی کے نام سے مشہور تھا۔ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، مگر تھا بڑا بد سلیقہ۔ زلفی کی امی بیچاری زلفی کی اس بری عادت پر بڑا کڑتی تھیں، بلکہ ابو بھی اکثر اسے ٹوکتے اور سمجھاتے رہتے تھے۔ 8 سال کا زلفی امی ابو سے روزانہ وعدہ کرتا، مگر پورا کبھی نہ کرتا۔ اسکول سے کیا آتا، بس گھر میں زلزلہ آ جاتا۔ کپڑے بدلتا تو سارے گھر میں پھیلا دیتا۔ ایک جوتا اگر برآمدے میں کھولتا تو دوسرا کمرے میں، ٹوپی سیڑھیوں میں اچھال دی تو قمیص صوفے پر پڑی ہے، پتلون غسل خانے کے فرش پر پڑی ہے تو موزے میز پر، کاپیاں قالین پر تو کتابیں مسحری پر بکھری پڑی ہیں۔ جو چیز جہاں چاہا ڈال دی، جہاں چاہا ٹھونس دی۔ زلفی کی امی بیچاری سارا دن اس کا سامان سمیٹنے میں لگی رہتی۔ اکثر اس کی چیزیں کھو جاتی، اور جب کوئی چیز ڈھونڈتا تو درازوں، بکسوں، الماریوں کا سارا سامان یوں پھیلا دیتا کہ کمرہ میونسپلٹی کا کوڑا گھر دکھائی دیتا۔ ایک دن پینسل کی تلاش میں سارے کمرے کو کوڑا گھر بنائے بیٹھے تھے کہ امی کمرے میں داخل ہوئیں۔ بیچاری امی کی تو جیسے جان آنکھوں میں آ گئی۔ مسحری کے نیچے گھسے پینسل ڈھونڈتے زلفی کو امی نے ٹانگ پکڑ کر کھینچا اور لگیں جھاڑنے پھٹکارنے۔ امی کی چیخم دھاڑ سن کر ابو بھی زلفی کے کمرے میں چلے آئے، اور زلفی کی حالت دیکھ کر پہلے تو بڑے پریشان ہوئے، مگر جب معاملہ ان کی سمجھ میں آیا تو انہوں نے زلفی کو آڑے ہاتھوں لیا، اور زلفی کی امی پر بھی خفا ہوئے۔ ان کے نزدیک یہ سب ان کے بیجا لاڈ پیار کا نتیجہ تھا کہ زلفی اپنی بری عادتوں سے باز نہیں آتا۔ امی بیچاری رنجیدہ ہو کر کمرے سے چلی گئیں۔ تب زلفی نے ابو سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ ہر چیز سلیقے سے رکھے گا اور سلیقہ شعار بن کر دکھائے گا۔ ابو کے جانے کے 1 گھنٹے بعد تک زلفی کمرے میں بکھرے سامان کو جمانے اور سجانے میں مصروف رہا۔ پھر سوچنے بیٹھ گیا کہ اس دفعہ ایسی تدبیر کی جائے کہ امی ابو سے کیے ہوئے وعدے پر پورا اترا جائے، اور پہلے کی طرح یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں ایک تدبیر آئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا انکل عارف سے ملا جائے، شاید وہ اس کی مدد کر سکیں۔ انکل عارف ایک جہاں گرد شخص تھے اور آج کل کئی برسوں بعد اپنے چھوٹے بھائی کے پاس آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی دنیا کی سیر میں گزاری تھی۔ برسوں بعد تھوڑے عرصے کے لیے اپنے ملک آئے، ورنہ اکثر ملک سے باہر گھومتے رہتے۔ عجیب عجیب شعبدے دکھانا ان کا مشغلہ بھی تھا، اور جس ملک میں جاتے اپنے شعبدے دکھا کر اخراجات بھی پورے کرتے تھے۔ جہاں بیٹھتے اپنے شعبدوں سے لوگوں کو حیران کر دیتے۔ بڑے انہیں عارف جادوگر اور بچے انکل جادوگر کے نام سے پکارتے تھے۔ زلفی اپنے فیصلے کے مطابق انکل عارف سے ملنے ان کے بھائی کے گھر پہنچ گیا۔ انکل عارف نے زلفی سے اس کے امی ابو کی خیریت پوچھنے کے بعد پوچھا، اچھے زلفی، کیا آج اسکول سے سیدھے یہیں چلے آئے ہو؟ زلفی نے انکل عارف سے اپنی بری عادت کا ذکر کیا اور ان سے درخواست کی کہ آپ جادو جانتے ہیں، کسی طرح اپنے علم سے مجھے سلیقہ مند بچہ بنا دیں۔ انکل عارف بہت ہنسے۔ انہوں نے زلفی کو پیار کیا اور بولے، اچھے زلفی، تمہیں اپنے بد سلیقہ ہونے کا اتنا احساس ہے تو خود سلیقہ مند بننے کی کوشش کرنا چاہیے تھی، مگر تم بڑے اچھے ارادے سے میرے پاس آئے ہو، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ واقعی تمہاری بری عادت ختم ہونی چاہیے۔ اور پھر انکل عارف نے زلفی کو اپنے سامنے بٹھا کر اس پر جادو پھونک دیا اور اس سے کہا کہ اب آئندہ تمہاری چیزیں خود بخود اپنی جگہ چلی جائیں گی۔ زلفی خوش خوش گھر واپس آ گیا اور آزمانے کی خاطر گھر میں گھستے ہی اپنی ٹوپی اتار کر برآمدے کے فرش پر اچھال دی، مگر ٹوپی بجائے فرش پر گرنے کے اڑتی ہوئی جا کر کھونٹی پر ٹنگ گئی۔ زلفی بڑا خوش ہوا۔ زلفی نے کمرے میں گھستے ہی دروازے میں اپنے جوتے اتارے، جو خود بخود جا کر اپنی جگہ ٹک گئے۔ موزے بھی خود بخود لپٹ کر الماری میں جا پہنچے۔ غرض ہر چیز بڑے سلیقے سے اپنی مخصوص جگہ پہنچ گئی۔ زلفی بڑا خوش کہ اپنی بری عادت کو بدلنے کے لیے اب تکلیف اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ اب تو ہر کام خود بخود سلیقے سے ہو جایا کرے گا۔ صبح سویرے نہا دھو کر کپڑے بدل کر خوش و خرم زلفی جب ناشتے کی میز پر پہنچا تو ابو بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ آج ہفتے کا دن تھا اور ابو کے دفتر کی چھٹی بھی تھی۔ زلفی کے سلام کا جواب بھی انہوں نے اخبار کے پیچھے سے دیا۔
امی شاید باورچی خانے میں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ زلفی ڈائننگ ٹیبل پر اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب امی ابو کو کبھی اس کی بدسلیقی کی شکایت نہیں ہوگی۔ مس بھی اب اس سے خوش رہیں گی اور کلاس کے دوسرے بچے بھی اس کی سلیقہ مندی سے حیران رہ جائیں گے۔ زلفی اپنی دھن میں مگن تھا کہ انکل عارف کا جادو اچانک جاگ گیا۔ پہلے میز پر رکھے دستانے میز سے اترے اور بڑی خاموشی سے زلفی کے کمرے میں جا کر اپنی جگہ پہنچ گئے۔ سر پر سے ٹوپی اڑ کر کھونٹی پر جا ٹنگی، جوتوں کے تسمے خود بخود کھلے، جوتے پیروں سے نکلے اور بغیر آواز پیدا کیے چلتے ہوئے کمرے میں اپنی جگہ جا کر ٹک گئے۔ اس کے بعد موزے پیروں سے اترے، لپٹے اور الماری میں چلے گئے۔ کوٹ بھی اتر کر کمرے میں لٹکے ہوئے ہینگر پر جا ٹنگا۔ زلفی اپنے خیالوں میں مگن جانے کیا کیا سوچ رہا تھا کہ پتلون اور شرٹ بھی اتر کر واپس الماری میں جا پہنچی۔ جب امی ڈائننگ روم میں داخل ہوئیں تو زلفی صاحب بنیان اور انڈر ویئر پہنے اپنی دھن میں مسکرا رہے تھے۔ ہائے میں مر گئی، ارے تیرا دماغ تو نہیں چل گیا؟ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ امی نے بڑی حیرانگی سے زلفی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ فوراً ہی ابو نے اخبار کے پیچھے سے جھانک کر دیکھا۔ زلفی کو اس حالت میں دیکھا تو بڑے برہم ہوئے۔ صاحبزادے، یہ کل کے وعدے کے مطابق سلیقہ مندی کا اظہار ہو رہا ہے۔ بنیان اور انڈر ویئر میں ناشتہ کرنے چلے آئے، ابو نے غصے سے زلفی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جب زلفی نے اپنے آپ کو دیکھا تو بڑا سٹ پٹایا، فوراً اپنی کمرے کی طرف بھاگا۔ بکس اور الماری کھول کر دیکھا، ہر چیز طے ہو کر بڑے سلیقے سے اپنی جگہ رکھی تھی۔ جلدی جلدی کپڑے پہنے اور اسکول کی بس کا ہارن سن کر گھر سے نکل گیا۔ زلفی بس میں بیٹھا صبح کے واقعے کو سوچ سوچ کر شرمندہ ہو رہا تھا اور پریشان بھی کہ آج تو انکل عارف کے جادو نے صبح صبح پٹوا دیا تھا۔ ایک طرف اسے خود پر اور ادھر انکل عارف پر بہت غصہ آ رہا تھا، مگر امی کی حیرانگی، ابو کی خفگی اور اپنی حالت پر ہنسی بھی آ رہی تھی کہ ایک دم سردی کا احساس ہوا۔ دیکھا تو گلے کا مفلر، سر سے ٹوپی، دستانے، کوٹ نہ جانے کب کے گھر واپس جا چکے تھے۔ جوتوں کے تسمے اور قمیض کے بٹن بھی کھل چکے تھے۔ زلفی بڑا گھبرایا، بٹن اور تسمے دوبارہ بند کیے اور اٹھ کر سیٹ پر کھڑا ہو گیا کہ جوتے پاؤں سے نہ نکل جائیں۔ کبھی قمیض کے بٹن بند کرتا، کبھی بستے کو مضبوطی سے تھامتا، ہر چیز گھر جانے کو بے چین دکھائی دیتی تھی۔ خدا خدا کر کے چند لمحوں بعد جادو کا زور ٹوٹا تو زلفی کی جان میں جان آئی، مگر سردی سے دانت بجنے لگے تھے۔ وقار کی نظر زلفی پر پڑی تو حیران ہوا، ساتھ بیٹھے ہوئے ریاض سے بولا، یہ زلفی اس قدر سردی میں بغیر کوٹ اور ٹوپی کے کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ مگر ریاض نے یہ کہہ کر چپ کرا دیا کہ یہ تو سدا کا بے ڈھنگا ہے، ایسے ہی گھر سے چلا آیا ہوگا۔ کلاس روم میں مس نے زلفی کو بہت ڈانٹا۔ زلفی، تمہارا کوٹ اور ٹوپی کیا ہوئے؟ ایسی سردی میں لاپرواہی برتو گے تو سردی سے بیمار ہو جاؤ گے۔ زلفی خاموش رہا، بتاتا بھی تو کیا آخر۔ مس نے سب سے کتابیں نکالنے کو کہا۔ پڑھائی شروع ہوئی۔ ذرا وقت گزرا کہ جادو پھر جاگ گیا۔ سامنے رکھی کتاب ایک دم بند ہوئی اور زلفی کے پکڑتے پکڑتے کتاب بستے میں جا گھسی۔ کتاب کی کھڑپڑ سن کر مس نے گردن اونچی کی تو دیکھا زلفی کتاب نکال رہا ہے۔ کیا بات ہے، کتابیں کیوں گرا رہے ہو؟ زلفی نے کتاب کھول کر سختی سے دبوچ لی، مگر ورق تھے کہ بار بار الٹ پلٹ ہو رہے تھے۔ ابھی مس نے دوبارہ پڑھانا شروع کیا ہی تھا کہ پین، پینسل اور ربڑ کا ڈبہ خود بخود بند ہوا اور کھڑکھڑاتا ہوا بستے میں جا پہنچا۔ شور سن کر مس نے زلفی کو غصے سے گھورا اور آرام سے بیٹھنے کی تنبیہ کر کے دوبارہ پڑھانے لگی۔ زلفی نے ڈبہ تو واپس نہیں نکالا، مگر ذرا سی دیر میں زلفی کی قمیض کے بٹن اور جوتوں کے تسمے کھل گئے اور قمیض اور جوتے بھی خود ہی اترنے لگے۔ اب زلفی کبھی قمیض کو سنبھالتا، کبھی کتاب کو اور کبھی جوتوں کو۔ بڑے زوروں کی کھڑپڑ مچی۔ سب بچوں کا دھیان زلفی کی طرف ہو گیا۔ ہلکی ہلکی خسر پسر اور ہنسی سارے کمرے میں پھیل گئی۔ مس کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے زلفی کو کھڑا کر دیا۔ زلفی کے کھڑے ہوتے ہی کتاب فوراً بستے میں چلی گئی، مگر قمیض اور جوتے اب بھی سنبھالے نہیں سنبھل رہے تھے۔ مگر کھڑے ہونے کا فائدہ یہ ہوا کہ تسمے کھل جانے کے باوجود جوتے پیروں سے نہیں نکل سکتے تھے۔ البتہ جوتے پیروں سے نکلنے کی بڑی کوشش کر رہے تھے اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے زلفی کھڑے کھڑے ناچ رہا ہو۔
زلفی کی اس حالت پر بچوں کی ہنسی روکے نہ رکتی تھی۔ مس غصے میں بڑبڑاتی ہوئی کلاس سے باہر چلی گئیں تو بچوں نے خوب کہکے لگانے شروع کر دیے۔ کچھ نے زلفی پر آوازیں بھی کسیں، مگر زلفی بیچارہ شرم سے پانی پانی بے بسی سے لڑکوں کی باتیں سنتا رہا اور اپنے کپڑے جوتے سنبھالنے میں مصروف رہا۔ اور پھر اچانک سب چیزیں پرسکون ہو گئیں، جادو کا زور ختم ہو گیا تو زلفی نے سکھ کا لمبا سانس لیا۔ ہاف ٹائم کے بعد ووڈ ورکنگ کا پیریڈ تھا۔ زلفی کو ووڈ ورکنگ سے بڑا لگاؤ تھا، بڑی اچھی اچھی خوبصورت چیزیں بناتا تھا۔ آج بھی زلفی جلدی جلدی ورک شاپ میں پہنچا، اسے اپنی کشتی مکمل کرنا تھی۔ کئی دن سے زلفی یہ کشتی بنا رہا تھا، آج بس مکمل ہونے والی تھی۔ زلفی کے اسکول کی ورک شاپ بہت اچھی تھی۔ ہر بچے کا اپنا ایک تالے والا شیلف تھا جس میں بچے اپنا سامان اور اوزار سنبھال کر رکھتے تھے۔ ورک شاپ پہنچتے ہی زلفی نے اپنے شیلف سے اپنی نامکمل کشتی، چھوٹے چھوٹے لکڑی کے تختے، پیچکس، ہتھوڑی اور کیلوں کا ڈبہ نکال لیا اور انہیں اپنی میز پر سجا دیا۔ ابھی کام شروع ہی کیا تھا کہ پینسل کی ضرورت پڑی۔ اوفو، پینسل نکالنا تو میں بھول ہی گیا، زلفی نے دل ہی دل میں کہا اور جا کر شیلف سے پینسل نکال لایا۔ واپس میز پر پہنچا تو دیکھا کیلوں کا ڈبہ غائب ہے۔ ارے یہ ڈبہ تو مجھے یاد ہے، میں نکال کر لایا تھا۔ زلفی نے سوچتے ہوئے میز پر نظر گھما کر ڈبہ تلاش کرنا چاہا۔ شاید فیصل لے گیا ہے، یہ ہمیشہ میری کیلیں استعمال کرتا ہے، خود تو کبھی لاتا نہیں۔ زلفی یہ سوچ کر فیصل کی میز پر جا پہنچا۔ فیصل اپنی موٹر بنانے میں مصروف تھا۔ زلفی کے پوچھنے پر بولا، میں بغیر اجازت کسی کی چیز نہیں لیتا، کسی اور نے لیا ہوگا۔ تمام لڑکے اپنے کام میں مصروف تھے۔ زلفی اپنے کیلوں کے ڈبے کی تلاش میں ایک ایک لڑکے کے پاس گیا، مگر سب نے لا علمی ظاہر کی۔ جب زلفی ناکام واپس اپنی میز پر آیا تو دیکھتا ہے دوسرا تمام سامان بھی غائب ہے۔ ایک دفعہ تو زلفی چکرا گیا، مگر جلد ہی وہ سمجھ گیا کہ یہ شاید جادو کا کمال ہے۔ تصدیق کے لیے شیلف کھول کر دیکھا تو ہر چیز بڑے کرینے سے رکھی تھی، اس کا کیلوں کا ڈبہ بھی موجود تھا۔ زلفی نے کچھ سامان اٹھایا اور میز پر رکھایا۔ بقیہ سامان لے کر دوبارہ میز پر پہنچا تو دیکھا جو پہلے رکھ کر گیا تھا وہ سب سامان اپنی جگہ سے غائب ہے۔ پھر شیلف کی طرف چلا تو دوسرے انسٹرکٹر صاحب نے زلفی کو ڈانٹ پلائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بار بار شیلف کیوں کھولا جا رہا ہے؟ ایک وقت میں سامان کیوں نہیں نکال لیتے؟ چلو جلدی بیٹھ جاؤ اور اپنا کام کرو، دوسروں کو مت ڈسٹرب کرو۔ زلفی بیچارہ چپ چاپ بے بس اسٹول پر بیٹھ گیا۔ جو سامان اس نے ابھی لا کر میز پر رکھا تھا وہ بھی اس کے دیکھتے دیکھتے ایک ایک کر کے واپس چلا گیا۔ اب زلفی کو فکر لاحق ہوئی کہ شاید اب اس کے کپڑوں کی باری ہے۔ زلفی چوکنا ہو گیا، مگر خیریت گزری کہ جادو جلد ہی خاموش ہو گیا۔ گھر جاتے ہی زلفی نے اپنا سامان غصے میں ادھر ادھر پھینکنا شروع کر دیا، مگر ہر چیز خود بخود شیلف، الماری، بکس، میز، جہاں جہاں جس کی جگہ تھی بڑے سلیقے سے پہنچ گئی۔ ہاتھ منہ دھو کر جب زلفی کھانے کی میز پر بیٹھا تو سوچنے لگا، یہ جادو میرا سامان تو بڑے سلیقے سے رکھ دیتا ہے مگر چلتا اپنی مرضی سے ہے۔ آج کا تو سارا دن ہی بڑی پریشانی اور شرمندگی میں گزرا، نہ کچھ پڑھ سکا نہ کر سکا۔ جادو کی ساری کارروائی بڑی تکلیف دہ اور شرمناک تھی۔ اس جادو سے اگر جان نہ چھڑائی تو زندگی دوبھر ہو جائے گی۔ بڑی سوچ بچار کے بعد زلفی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ دوبارہ انکل عارف کے پاس جائے گا، ان کی منت سماجت کر کے جادو انہیں واپس کر دے گا۔ اور زلفی کو یقین ہو گیا تھا کہ انکل بڑے مہربان ہیں اور وہ یقیناً جادو سے ان کی جان چھڑا دیں گے۔ جب زلفی انکل عارف کے گھر پہنچا تو انکل گھر پر موجود نہیں تھے۔ زلفی تہیا کر کے گیا تھا اور جادو نے چونکہ اسے دن بھر گھر والوں، مس اور دوستوں کے سامنے شرمندہ کیا تھا، اس لیے بجائے واپس آنے کے انکل عارف کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر بعد جب انکل عارف واپس آئے تو زلفی کو اپنے انتظار میں بیٹھا دیکھ کر بڑے حیران ہوئے۔ پوچھا، زلفی بیٹے اب کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ زلفی نے روتے ہوئے انکل عارف سے کہا، اچھے انکل، خدا کے لیے اپنا جادو واپس لے لیں، میں بڑا پریشان ہوں۔ اور سارے دن کی بکتا انہیں کہہ سنائی۔ انکل بہت ہنسے، پھر کہنے لگے، بھائی جادو تو اب مکمل واپس نہیں لیا جا سکتا، مگر میں واپس لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ جادو تمہیں نہیں ستائے گا، مگر تمہیں خود ہر کام سلیقے سے کرنا ہوگا۔ اگر تم نے کبھی لاپرواہی کی
تو جادو پھر جاگ جائے گا، اور اگر جادو دوبارہ جاگ گیا تو اسے واپس کرنا میرے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا۔ زلفی نے وعدہ کیا کہ اب وہ ہر کام خود سلیقے سے کیا کرے گا۔ آپ اپنا جادو ایک بار واپس لے لیں، میں کبھی لاپرواہی کر کے اسے جاگنے کا موقع نہیں دوں گا۔ انکل عارف نے زلفی کو سامنے بٹھا کر کچھ عمل کیا اور زلفی کو سمجھایا، بیٹے جو کام آدمی کے خود کرنے کا ہو وہ خود کرنا چاہیے۔ اپنے کام غلط طریقے سے کرنے کے نتیجے بھی غلط ہی ہوتے ہیں۔ انسان کے پاس بڑی عقل، قوت اور حوصلہ ہے، انہیں استعمال کرنا چاہیے۔ جادو ٹونوں کا سہارا لے کر ان نعمتوں اور رحمتوں کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ اپنے لیے کوشش نہیں کرتے وہی دوسروں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، اور دوسروں کی مدد سے بھلا کوئی کام اپنی مرضی کے مطابق کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تم گھر جاؤ اور اپنا سب کام سلیقے سے کیا کرو۔ دیکھو میں تمہیں ایک بار پھر بتا رہا ہوں، اگر تم نے سلیقے سے اپنے کام نہیں کیے تو جادو دوبارہ جاگ جائے گا اور پھر میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ زلفی خوش خوش واپس اپنے گھر آ گیا، اور اس دن کے بعد سے زلفی بڑا سلیقہ شعار بچہ بن گیا۔ اب اس کے امی ابو اس سے بہت خوش ہیں۔ مس بھی زلفی کو بڑا چاہتی ہیں، اور اس کے کلاس فیلو بھی اب اس پر کبھی نہیں ہنستے، بلکہ اب تو ہر بچہ زلفی سے دوستی رکھنا چاہتا ہے اور ہر بڑا زلفی سے پیار کرتا ہے۔